بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایسی صلاحیتوں سے، ایسی صفات سے، ایسی خوبیوں سے اور ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ بعض دفعہ اس انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ساری خوبیوں کا حامل ہے اور کتنی صفات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور کتنی خیریں اللہ پاک نے اس کی بنیاد کے اندر رکھی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی یہ توجہ کر لے، فکر کر لے اور اپنے آپ کو نکھار لے اور ایسے مربی کے ہاتھ میں آ جائے جو اس کی صلاحیتوں کو نکھار بھی سکے اور اس سے امت کو فائدہ بھی پہنچا سکے، تو اس انسان کو چار چاند لگتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی انسان کو، کس چیز سے؟ فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ انسان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ کان جانتے ہیں نا؟ ایک تو انسان کے کان ہیں جس سے انسان سنتا ہے، ایک کان اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک پہاڑوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ جو کانیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی بہت سارے خزانوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کسی کان میں لوہا ہوتا ہے، کسی میں کوئلہ ہوتا ہے، کسی میں سونا ہوتا ہے، کسی میں چاندی ہوتی ہے، کسی میں معدنیات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج دنیا کا بہت بڑا حصہ اور بہت سارے ممالک اس نقشے پر ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ہے، مالدار ممالک میں سے ہے، سرمایہ داری میں سب سے آگے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان کی ساری خوبیوں کے پیچھے جو کمال ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی ان عطا کردہ چیزوں کا ہوتا ہے، ان کا ذاتی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں، جو ہماری سرزمین عرب ہے، حجاز مقدس ہے، ہمارے ایمان کے مراکز جہاں پر ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس حجاز پر جو حالات گزرے ہیں اس سے ہر مسلمان اور ہمارے بڑے حضرات واقف ہیں۔ بڑوں سے سنا بھی یہ اور کتابوں میں لکھا بھی یہی ہے کہ 1970 سے پہلے تک کا جو حجاز ہے اور آج کا جو حجاز ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو جب انسان جاتا ہے وہاں ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور حرمین الشریفین کے قریب جاتا ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں کی دنیا بدلی ہوئی ہے۔
ایسی روشنی ہے اور ایسی ترقی ہے اور ایسے ہوٹل ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کہتا ہے بھئی یہ بھی کوئی دنیا. حیران ہوتا ہے انسان کہ اتنی ترقی کر لی، لیکن ایسا تھا نہیں. بلکہ ایک وقت یہ بھی تھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ہماری والدہ ہمیں آج بھی بتاتی ہے کہ ہمارے نانا جب حج کے سفر پہ جاتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں یہاں سے باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو لوگ یہاں سے جاتے تھے، اور یہاں کے جو متمول خاندان تھے پاکستان ہندوستان کے، وہ حج اور عمروں کے موقع پر اپنے ساتھ بہت سارے مال و اسباب لے کر وہاں کے مقامی لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتے تھے. اتنی غربت تھی، لوگ بیچارے پریشان منتظر ہوتے تھے کہ حج کا موقع کب آئے گا تاکہ لوگ آئیں اور ہمیں کچھ مل جائے. لیکن اللہ پاک کی شان، جب اللہ پاک ان کی قسمت کھولی تو حجاز کے اندر تیل کے کنویں ظاہر ہو گئے. یہ زمین کے اندر تھے نا، پوشیدہ تھے، یہ خزانے تھے، لیکن اللہ نے ظاہر نہیں فرمائے، تو غربت کی لکیر کے نیچے تھے. لیکن جب اللہ پاک نے اپنی قدرت ظاہر کی اور ان کو اندازہ ہوا، اس لیے کہ یہ چیزیں اتفاقیات کے نتیجے میں سامنے آتی ہے کہ ایک جگہ پہ کسی عمل کے لیے کھدائی ہو رہی ہے اور اللہ کی شان نیچے سے کچھ نکلا ہے. تو کھدائی کسی مقصد کے لیے ہوئی، لیکن پتہ چلا نیچے تیل ہے. جب قریب کھودا پتہ چلا وہاں بھی تیل ہے، جب اس کے قریب کھودا وہاں بھی تیل ہے. تو آج عرب ممالک کو جو عروج ملا ہے، یہ زمین کے پوشیدہ خزانے اللہ پاک نے ان کو عطا کیے. اس پر وہ اتنا آگے گئے دنیا کے اعتبار سے، اور بھی اس کی سینکڑوں مثالیں. تو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تشبیہ دی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. فرمایا انسان کی مثال ایسی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہیں. ایک کان ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، کسی میں سونا ہے کسی میں چاندی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی کانیں بند ہے، اس کے سامنے دیوار ہے، باہر والوں کو نظر نہیں آ رہی. تو ایسی قیمتی کان سے تشبیہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کہ میری امت کے لوگ ان کانوں کی طرح ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کو سونے اور چاندی کے کان سے کیوں تشبیہ دی؟ حالانکہ وہ ایک بے جان چیز ہے، اللہ پاک کی پیدا کردہ ایک پہاڑوں میں زمینوں میں ایک چیز ہے، اور یہ انسان جاندار مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کو اس سے تشبیہ کیوں دی؟ حدیث پاک جو طلبہ پڑھ چکے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گہری لطیف باتیں ارشاد فرمائیں اس تشبیہ دینے میں. وہ کس طرح؟ ایک تشبیہ تو اس بات میں دی کہ یہ کانیں جو پہاڑوں میں اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، تو باہر سے گزرنے والے کو، باہر سے دیکھنے والے کو یہ اندازہ اور علم کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ چھپا ہوا ہے. اشارہ کیا کہ میری امت کے اندر کی جو صفات ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہیں، اندر کے جو علوم اور کمالات ہیں، یہ بعض دفعہ باہر والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ عام سادہ سیدھا بیٹھا ہوا آدمی جسے شاید ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ اندر سے اللہ پاک کی عطا کردہ صفات سے کتنا مالا مال ہے. آپ سمجھے؟ ایک تو تشبیہ اس بات میں دی. دوسری تشبیہ محدثین نے لکھا اس بات میں دی کہ جتنی کانیں اللہ پاک پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو قیمتی چیزیں ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کان میں سونا ہے تو برابر والے میں بھی سونا ہوگا، یہ بھی اللہ کی شان ہے.
کبھی سونے کی کان کے برابر میں کوئلہ نکل آتا ہے، کبھی کوئلے کے برابر میں لوہا نکل آتا ہے۔ پھر ہر کان کی جو اندر کی صلاحیت ہے، جو صفات ہے، جو قیمتی چیزیں ہیں، وہ بھی الگ الگ ہے۔ تو سمجھا دیا کہ ہر انسان کے جو اندر کے کمالات ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے۔ کبھی بھی انسان یہ نہیں کہے کہ جی یہ 2 سگے بھائی ہیں، یہ 3 سگے بھائی ہیں، لہٰذا اگر یہ اتنا باکمال ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان کی استعداد، صلاحیتیں، خوبیاں اور کمالات اللہ نے الگ پیدا فرمائی۔ کوئی سونے کی طرح ہے، کوئی چاندی کی طرح ہے، کوئی لوہے کی طرح ہے، کوئی کوئلے کی طرح ہے، کوئی تیل پیٹرول کی طرح ہے، ہر ایک الگ الگ ہے۔ تو ایک نظر انسان نہیں ڈالے کسی پر۔ تیسری بات محدثین نے لکھی کہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ یہ جو کانیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، تو بعض دفعہ یہ کانیں ان چیزوں سے پوری مکمل طور پہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ چیزیں کم نکل آتی ہیں، بعض دفعہ درمیانی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو یہی معاملہ اس امت کا ہے کہ اس کی جو پوشیدہ صفات اور صلاحیت اور خوبیاں ہیں، یہ ایک درجے کی نہیں، اس میں کمی بیشی، اونچ نیچ، کثرت قلت یہ ضرور ہوگا۔ اور سب سے اہم بات میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو تشبیہ دی سونے اور چاندی کی کانوں سے، تو اس میں ایک سب سے بہترین اور اصل نقطہ یہ تھا کہ یہ جو کانیں بھری ہوئی ہیں، اندر سونا ہے، چاندی ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کان سے باہر کی دنیا کو فائدہ کب پہنچے گا؟ اگر یہ اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ چل بھی جائے لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے، اس پہ محنت نہیں کرے، اس پہ پھاوڑا اور کدال نہیں چلائے، اس پہ مشینری نہ چلائے، مزدوروں کو اس کے اندر نہ اتارے، تو اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فائدہ اور قیمتی تو اس وقت بنے گی جب اس پر محنت شروع ہو جائے گی، اس پر محنت شروع ہوگی، اس کی دیواروں کو توڑا جائے گا، اس پہ مشینری استعمال ہوگی، اس پہ پھاوڑے اور کدال چلیں گے، اس میں مزدور استعمال ہوں گے، لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کے اتریں گے۔ یہ جو کان کنی کا کام ہے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے، اور اس پر محنت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اکثر اطلاعات آتی ہے کہ فلاں کان میں مزدور اتر گئے اور ان کا دم گھٹ گیا، یا مزدور اتر گئے، ان پہ کوئی پتھر گر گیا، تو اپنی جان سے کھیلنے والا کام ہے۔ لیکن اگر انسان کو ان معدنیات سے، ان قیمتی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے محنت اور قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہی معاملہ اس امت کا ہے کہ اس کی پوشیدہ صفات سے، صلاحیتوں سے، کمالات سے، علوم سے امت کو فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب اس کے اوپر محنت کی جائے گی۔ اگر ایک انسان میں بڑی صفات ہے، بڑا محنتی ہے، لیکن اس نے اپنے لیے اس راستے کو منتخب ہی نہیں کیا، ایسا بیٹھا ہوا ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی صفات، اس کی صلاحیتیں، اس کے کمالات، وہ اس کے ساتھ ایک دن دنیا سے گزر جائیں گے۔ لیکن جب انسان اپنی ان صفات اور صلاحیتوں کو کسی کے حوالے کرتا ہے، میں نے عرض کیا شروع میں کہ جب اس کو کوئی اچھا مربی مل جائے، اچھا معلم مل جائے، اچھا مصلح مل جائے، تو وہ اس کے اندر کی صفات اور صلاحیتوں پر ایسی محنت کرتا ہے کہ یہ انسان خود بھی چمکتا ہے اور دنیا کو بھی چمکا دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں، اور یہ بات حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ آپ لوگ اندر سے صفات سے اور کمالات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی صفات اور صلاحیتیں قیمتی کب بنیں گی، کب چمکیں گی، اور اس سے امت کو روشنی کب ملے گی؟ کہ جب یہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے گا۔ جس طرح وہاں پھاوڑا اور کدال چلتی ہے تو قیمتی چیزیں نکلتی ہے، آپ اپنے آپ کو حوالے کریں گے
آپ پہ پھاوڑے چلیں گے، آپ پہ کدال چلیں گے، آپ کے نفس کو مارا جائے گا، آپ کو باتیں سننی پڑے گی، آپ کو ڈانٹ سننی پڑے گی، آپ کو استاذ کا مزاج اور مرشد کا مزاج برداشت کرنا پڑے گا. تب جا کے ایک دن آئے گا کہ آپ کے اندر جو قیمتی خزائن چھپے ہوئے ہیں یہ باہر آئیں گے اور اس سے امت فائدہ اٹھائے گا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں جی میں کیسے کسی کی بات سن لوں، میں کسی شیخ کے حوالے اپنے آپ کو کیسے کروں، اور میں کسی کی کڑوی کسیلی کیسے سن لوں، آج یہ بھی آسان نہیں ہے. آج تو اگر کسی کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، غصے سے دیکھ لیا، تھوڑا مزاج میں فرق آیا، تو حضرت والا ناراض ہوگا، حضرت والا ناراض ہو گئے. اب طلبہ کہتے ہیں کہ جی میرا مزاج یہ نہیں ہے. واہ، طالب علم کے مزاج کو آپ خیال رکھنا پڑتا ہے. اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اس شیخ صاحب کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کر لوں کہیں. تو یہ مستیاں انسان کر تو لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اندر کی صفات اور صلاحیتیں اندر رہ جاتی ہیں، وہ اندر ہے. اس پر پھر وہ محنت کرنے والا محنت کرتا نہیں. اس کو جب لگتا ہے کہ بھئی اس کو میری محنت بری لگ رہی ہے، میری اصلاح کا عمل برا لگ رہا ہے، میری باتیں اس کو چبھ رہی ہے، یہ تو ابھی سے مخدوم بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، وہ اس پر محنت کرنے سے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا لیتا ہے اوپر، ختم، اس کو کچھ نہیں کہتا. اور یہ طالب علم بعض دفعہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ہمیشہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، جس طالب علم سے استاذ خاموش ہو جائے، اس کو تنبیہ کرنا، اس کو ڈانٹنا، اس کی غلطی کو غلطی کہنا چھوڑ دے. اس کو جا کے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اپنے اس معلم اور مصلح کے پاس آ کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ خدا را یہ ظلم مجھ پہ نہ کریں. اس لیے میرے عزیز طلباء، چونکہ سال کا اختتام ہے، ایک سال شروع ہوا اور دیکھیں کتنا تیزی سے وقت گزرا ہے، محسوس بھی نہیں ہوا. ابھی ہم لوگ باتیں کرتے تھے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ ختم ہو رہا ہے. یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. اللہ نے ہر طالب علم کو نوازا ہوا ہے، مالا مال کیا ہوا ہے. اس کی پوشیدہ صلاحیت صفات یہ الگ الگ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس وقت تک اس میں نکھار نہیں آ سکتا جب تک ان صفات پر، ان صلاحیتوں پر انسان محنت نہیں کرتا. اور جب تک ایک طالب علم ان صفات کے نکھارنے والے کی باتوں کو برداشت نہیں کرتا، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر انسان نہیں بن سکتا. آپ ظاہری علم تو ضرور حاصل کر لیں گے، ظاہری طور پہ کتابیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ کو وفاق کی سندیں مل جائیں گی، آپ امتحان دے دیں گے، اگلے درجے میں چلے جائیں گے. بہت سارے طلبہ دور حدیث کر کے فارغ ہو جائیں گے، بہت سارے طلبہ تخصص کر کے فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے دل پر، اندر کی صلاحیتوں پر محنت نہیں ہوئی تو یاد رکھیے کہ پھر معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب. ہمارے تو اس ساری محنت کا، اس علم کے حاصل کرنے کا، یہ 8-10 سال دینے کے پیچھے کوئی مقصد تو ہوگا نا، کوئی وجہ تو ہے. کیوں آپ حضرات کا اتنا قیمتی وقت اس ماحول میں گزر رہا ہے؟ آپ کے والدین چاہتے آپ کو بھی کسی معاش کے راستے پہ کام پر لگا لیتے. آپ کی ماشاءاللہ سب سے صحت اور طاقت اور سمجھ کا زمانہ یہ ہے جس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں. جب آپ کے سہارے کی ضرورت ہے آپ کے والدین کو، بڑوں کو، لیکن ضرور سوچئے گا دوستو تھوڑا سا وقت نکال کر کہ اس اتنے اہم وقت میں انہوں نے قربانی دے کر آپ کے اتنے سال کیوں فارغ کیے؟ آپ سے کوئی مطالبہ، کوئی سوال، کوئی تقاضا نہیں کیا. جو محنت، جو قربانی، جو دوڑ دھوپ، جو فکرے ہیں وہ سب ان کی گردن پر ہے. آپ کو موقع دیا گیا، آپ اپنی محنت کر لیں.
جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے اندر اپنے آپ کو استعمال کر لیں. اور آپ کے اندر اللہ نے بڑی خیریں رکھی ہے. ہر طالب علم کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ جب فراغت ہوتی ہے تو بہت سارے طلباء اپنے اپنے ذوق والے راستے پہ چل پڑتے ہیں. لیکن دین کے تمام شعبے، کسی پر فقہ کا ذوق غالب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی میں تخصص فی الفقہ کر رہا ہوں. کسی پر حدیث کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تخصص فی الحدیث کر رہا ہوں. کسی پر تقابل ادیان کے مطالعے کا ہوتا ہے تو وہ تخصص فی الدعوہ والارشاد کر لیتا ہے. اور کسی پر فقہ المعاملات کا، یہ مختلف شکلیں، یہ چیزیں اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں. اور پھر جب انسان ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے اسباب کے درجے میں، تو پھر دین کے کسی شعبے کے لیے اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں. یا تو دعوت کے کام میں چل پڑتا ہے، تبلیغ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی درس و تدریس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی تصوف و تزکیہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی وعظ و نصیحت بیانات کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی تصنیف و کتابت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب وہ شاخیں اور لکیریں ہیں کہ جو آ کر ایک سرے پہ جڑ جاتی، الگ نہیں، سب ایک ہیں. لیکن آپ کی اندر کی پوشیدہ صلاحیتوں پر محنت کا زمانہ آج ہے، یہ آج کا زمانہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو ضائع مت کریں، ضائع مت کریں اپنے آپ کو. بہت سارے باطنی امراض آج ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان باطنی امراض اور گناہوں کی وجہ سے اس دین کی ترقی سے، دین کے کام سے، علم کے انوارات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سال کا اختتام ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے، ایک پیغام ہے، ایک اشارہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا ہے. اے دین کے طالب علم، اپنے اس وقت کی قدر بھی کر لو، اس کی حفاظت بھی کر لو. تو جب انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے معلمین، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ، اپنے مربیین کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جو بھی ہو وہیں سے ہو، میں برداشت کروں گا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس سے دین کے مختلف شعبوں میں کام لیتے ہیں، اور یہ اپنی ارد گرد کے ماحول کے لیے، اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ کے ذمے بہت بڑا کام آ رہا ہے، آپ نے بہت بڑا کام کرنا ہے. اپنے اس کام کی، اس مقصد کی، اس راستے کی حفاظت کریں، اوقات کی حفاظت کریں، برے ماحول سے، بری صحبتوں سے، بدگمانیوں سے، برے خیالات سے، وساوس سے، اوہام سے، شبہات سے اپنے دل دماغ کی حفاظت کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بولو یار، اسپیکر ہٹایا ہوا ہے. صحیح، ٹھیک. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے حسب ترتیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تین مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص اس امت کے صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، اساتذہ جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سروں کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر دیں گے، کوشش کریں کہ زبان کو تالو سے لگا لیں، ناک کے راستے سے سانس لیں، اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، میل کچیل، ظلمات، قدورات ہیں، یہ سب اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے نکل رہا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات یہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو۔ دامن چاک لے کر پھروں اب کہاں،
سے تو انتظام رفوع، اب تو جام محبت پلا ساقیاں، کیوں بھٹکتا رہوں میں یہاں جو بجو، بندگی تیرا کرتا رہوں رات دن، ہے اسی میں میری دائمی آبرو، اب تو آ جا میرے دل میں بھی اے خدا، پوری کر دے میرے دل کی یہ آرزو، ہے دل مضطرب کی حنیف ایک دعا، وقت رخصت نداء لا تقنطوا، تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو، نام لیتا رہوں تیرا شام و سحر، میرے لب پہ رہے اب تیری گفتگو، تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو، تیرا جلوہ ہے میرے خدا چار سو، پھر بھی رہتی ہے دل کو تیری جستجو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو، اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ یا اللہ اس میں آج شریک ہوئے یا شریک ہوتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما کے ہماری ہدایت اور کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ایمان، عافیت، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ معصیت، نافرمانی اور ناراضگی والی زندگی سے ہماری موت تک حفاظت فرما دے۔ یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت نصیب فرما دے۔ بے برکتی کی زندگی اور ماحول سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ دین کے تمام شعبوں میں خوب محنت کرنے کی، استعمال ہونے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ آنے والے امتحانات کی بھرپور تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنی مجالس اور تقریبات یا اللہ آنے والی ہے، سب کو اپنی بارگاہ عالیہ سے یا اللہ خاص نصرت اور مدد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.